حج کے شرائط کیا ہیں، وہ کون سے شرائط ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی میں تو حج کروں گا ہی نہیں تو مجھ کو سن کر کیا فائدہ، یا میرا ابھی تو حج کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کی سوچ ہو کہ میرا تو ابھی حج کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اللہ نے جب توفیق دیا ہوگا، جب اللہ توفیق دے گا تو پھر ہم معلومات حاصل کر لیں گے، تو یہ سستی ہے میرے بھائی، کوتاہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے ہی جانکاری کا حصول کر لیا، اگر آپ نے پہلے ہی اس علم کو حاصل کر لیا تو بعد میں آپ کو پھر پوچھنا نہیں پڑے گا کسی سے یہ نہیں کہنا پڑے گا بھائی حج کی شرائط کیا ہیں، کون سے شرائط ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ تو جو شرائط جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ تمام شرائط ہمارے اوپر موجود ہوں اور پھر بھی ہم حج نہ کر رہے ہوں تو ہم یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو شاید آپ کے اندر یہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر شرائط موجود ہوں اور آپ اس کی فرضیت سے رکے ہوئے ہیں، آپ بیت اللہ کا حج نہیں کر رہے ہیں، تو یہ پھر بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو آئیے یہ جان لیتے ہیں، چونکہ بہت ضروری چیز ہے کہ وہ کون سے شرائط ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ تو پہلی شرط ہے اسلام مذہب کے ماننے والوں پر ہی حج فرض ہوتا ہے، کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ دلیل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا، تو آپ نے انہیں چند ہدایات دی، کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوهم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنهم أطاعوا لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1496 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 19۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ کے سوا جتنے بھی معبود لوگوں نے معبودان بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب معبودان باطلہ ہیں۔ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہاری اس بات کو مان لے تب انہیں تم اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی گئی؟ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی گئی، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا کہ جاؤ اور کہو کہ سب سے پہلے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، موحد ہو جائیں، شرک سے اجتناب کرنے لگ جائیں اور شرک کی تمام شکلوں سے بچ کر صرف ایک حقیقی معبود اللہ رب العالمین کے ہی سامنے عبادت کریں اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ تو سب سے پہلی چیز اسلام ہے، سب سے پہلی چیز جس کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے توحید، دین اسلام، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مذہب کی قبولیت سب سے اولین چیز ہے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دینے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، دوسری چیز ہے عقل۔ حج عقل والے پر ہی فرض ہے، جن کے پاس ذہن ہو، جو مائنڈ لیس ہو، جن کا دماغی توازن ختم ہو چکا ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے، مجنون پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ مرفوع القلم ہیں۔ جن کا دماغ نہیں ہے ان کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ 3 قسم کے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے،
چونکہ وہ عقل سے ہی ختم ہے، اس لیے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کہ وہ آزاد ہو، آزاد پر ہی حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ البتہ غلام حج کر سکتا ہے، لیکن جب وہ آزاد ہو جائے اور پھر صاحب استطاعت ہو جائے، یعنی حج کی قدرت رکھ رہا ہو آزادی کے وقت، تو پھر اس کے اوپر دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اور میرے بھائی، چوتھی شرط بلوغت ہے۔ بچے پر حج فرض نہیں ہے، لیکن بچہ، جیسا کہ غلام کے بارے میں بتایا کہ غلام حج کر سکتا ہے، ویسے ہی بچہ بھی حج کر سکتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اس کے اوپر حج فرض ہو، حج کی طاقت رکھ رہا ہو، تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ بچپن والا حج کام نہیں آئے گا۔ بچہ حج کر سکتا ہے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنا بچہ بلند کیا، اٹھایا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ولکی اجر، ہاں، اور تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ رواه مسلم حدیث نمبر 1336۔ پانچویں شرط استطاعت، یعنی طاقت، اس کے پاس حج کی کیپیسٹی ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ حج کے اخراجات کو، جو روپیے پیسے خرچ ہوں گے سفر میں یا وہاں، وہ پیسے اس کے پاس موجود ہو، اور جسمانی طور پر بھی وہ حج کی طاقت رکھ رہے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ حج بیت اللہ کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استطاعت کے متعلق پوچھا گیا کہ جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہوں، اس سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الزاد والراحلہ، یعنی اس کے پاس کھانے پینے کا پیسہ موجود ہو اور سفر کے اخراجات بھی ہو۔ سفر میں جو خرچ ہوگا، فلائٹ کی ٹکٹ کے جو پیسے ہوں گے، یا وہاں جا کر جو روم بک ہوگا، اور کھانے پینے میں جو پیسے روپیے خرچ ہوں گے، وہاں جو بھی خرچ ہوں گے، وہ پیسے اس کے پاس موجود ہو، اور جسمانی طور پر بھی وہ وہاں جا کر حج کرنے کی طاقت رکھ رہے ہوں، تبھی ان کے اوپر حج فرض ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ عورتوں کے لیے ان تمام شرائط کے ساتھ ایک شرط اور ہے، اکیلے حج کرنے نہیں جا سکتی ہے، ان کے ساتھ خاوند یعنی شوہر یا محرم موجود ہو۔ خاوند یا محرم کا ساتھ میسر اگر ہو تو بھی وہ حج کرنے جا سکتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1086 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1338 کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی عورت کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر بغیر محرم کے کرے۔